بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو کتاب پڑھیں گے اس کا نام ہے مطالعہ اسلام جماعت دوم۔ آپ سب اسٹوڈنٹس اپنی جو ہے وہ کتاب کھولیں اور کتاب کا سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک، یہ کھولیں اور یہ صفحہ نمبر ہے 2 اور 3۔ ٹھیک ہے، آج ہم سبق نمبر 1 جو ہے یہ شروع کریں گے جس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک۔ کیونکہ ہم سبق نمبر 1 کے کوسچن آنسر پڑھیں گے، اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ چلیں اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ روزانہ سیر کرنے کے لیے قریبی پارک میں جاتے ہیں۔ ایک دن احمد اور اس کی چھوٹی بہن آمنہ بھی ان کے ساتھ پارک میں سیر کے لیے گئے۔ صبح کے وقت پارک کی فضا بہت صاف ستھری تھی، ہوا ٹھیک ہے۔ کیاریوں میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے، پھولوں پر خوبصورت تتلیاں اڑ رہی تھیں، پرندے چہچہا رہے تھے۔ بچوں کو پارک کا ماحول بہت اچھا لگا، وہ تتلیوں اور درختوں پر چہچہاتے پرندوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران میں آمنہ کو درخت پر بیٹھی ایک خوبصورت چڑیا نظر آئی۔ آمنہ نے احمد اور ابا جان کو بھی چڑیا دکھائی۔ ابا جان نے کہا سبحان اللہ۔ ابا جان نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ احمد نے پوچھا ابا جان آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ ابا جان بیٹا جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس چیز کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیں جب آمنہ نے ایک خوبصورت چڑیا دیکھی، اس نے اپنے ابو کو بتایا تو اس کے ابو نے چڑیا کو دیکھ کے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہے کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سارا نظام وقت کا پابند ہے۔ سورج اور چاند، دن اور رات سب اپنے مقررہ وقت پر آتے جاتے ہیں۔ کبھی سورج نے چاند کو نہیں پکڑا اور کبھی رات نے وقت سے پہلے آنے کی کوشش نہیں کی، یعنی کہ اس دنیا کا سارا نظام وقت کا پابند ہے۔ اب دیکھیں اس دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ وقت کی پابندی کرتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ دن کو 10 بجے نکلے، 11 بجے نکلے یا 12 بجے نکلے؟ نہیں، سورج ہمیشہ اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے۔ اسی طرح سے چاند ہے، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چاند دن کو نکل آئے؟ نہیں، وہ بھی اپنے وقت پہ آتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی رات آپ نے دیکھی ہے کہ رات دن کو آ جائے اور دن جو ہے وہ رات کو نکل جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز اس دنیا میں وقت کی پابندی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا کوئی بھی چیز جو ہے وہ طلوع یا غروب نہیں ہو سکتی۔ اب سورج ہے وہ بھی اپنے وقت پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں، ہر چیز اپنے وقت پہ آتی ہے۔ آمنہ ابا جان کیا یہ درخت، پودے اور پھول بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، ابا جان جی ہاں، ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان، زمین، چاند اور ستارے سب اس کی مخلوق ہیں۔ انسان کا خالق بھی وہی ہے، خالق بنانے والا، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے۔ تابع یعنی کہ حکم ماننا، وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ پھر تو ہمیں بھی اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے۔ احمد کہتا ہے کہ پھر تو ہمیں بھی اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے۔ ابا جان جی ہاں، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے۔ انسان کے لیے اپنے خالق اور مالک کا حکم ماننا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ
ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ٹھیک ہے، یہ سورۃ الزمر ہے، آیت نمبر 62، اور جس کا ترجمہ ہے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک، جس کے ہم نے صفحہ نمبر 2 اور 3 کی پڑھائی کی ہے۔ اب بھی ہم اس کا سوال جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، اپنے ورک ٹاسک آپ لوگ اوپن کریں۔ ہم لوگوں نے سوال نمبر 1، 2، 3، 4 ہم لوگوں نے اپنے 4 سوال جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہمارا سوال نمبر ہے 5، ٹھیک ہے، جو ہم نے عنوان آج پڑھا ہے، جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک، یہ اس کا سوال ہے۔ اور سوال کیا ہے ہمارا؟ انسانوں، پرندوں اور درختوں کا خالق و مالک کون ہے؟ سوال نمبر 5، انسانوں، پرندوں اور درختوں کا خالق و مالک کون ہے؟ اس کا جواب ہے انسانوں، پرندوں اور درختوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا ہے اس کا جواب؟ انسانوں، پرندوں اور درختوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سوال نمبر 5، اور ہم نے سبق نمبر 1 کی پڑھائی کی، جس کا عنوان تھا اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک، اور ہم نے سوال نمبر 5 جو ہے پڑھا ہے۔ آپ سب اسٹوڈنٹس نے سوال نمبر 5 کو اچھے سے یاد کر کے لکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اپنا نیا سوال پڑھیں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔